الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میرے سننے والے دیکھنے والے بہن بھائی برادران اسلام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آج 31 اکتوبر ہے، بروز جمعرات ہے۔ آج کا جو دن ہے، ایک مرد مجاہد تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دینے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے۔ کون غازی علم الدین؟ جس نے ناموس رسالت پر پہرا دیا، راجپال کو واصل جہنم کیا اور میاں والی کی جیل میں قید خانے میں رہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے کر گئے۔ وہاں پر پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ کون غازی علم الدین؟ وہ علم الدین کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کو قتل بھی کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر پہرا بھی دیا، اور قیامت تک کے گستاخ رسول کو بتا دیا کہ جس دور میں، جس وقت میں یزید کے ماننے والے، ابو جہل کے ماننے والے، عتبہ و شیبہ کے ماننے والے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالیں گے، مختار سقفی کے ماننے والے ختم نبوت پر جب بھی ڈاکہ ڈالیں گے، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق جب ہی ان کی گردنوں کو کچل دیں گے، بلکہ ان گستاخوں کی گردنیں ان کے بدن سے جدا کریں گے۔ کون کرے گا؟ یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جو ان کی گردنیں ان کے بدن سے جدا کریں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا، اسے چھوڑیں گے نہیں، اس کی گردن کو کاٹ دیں گے۔ آج دیکھیں کتنے برس بیت گئے، غازی صاحب کو اس دنیا فانی سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی آپ کی یاد کو منایا جا رہا ہے۔ آج بھی آپ کے اس کام کو نوجوانوں میں بتایا جا رہا ہے۔ آج بھی مسجدوں کے سپیکروں سے غازی صاحب کے نام کی آواز کو بلند کیا جا رہا ہے۔ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ ایک ہی آواز آتی ہے، علامہ اقبال نے بول کر کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک غازی صاحب کا نام رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر انہوں نے پہرا دیا۔
اور یاد رکھو کون ہے غازی؟ ترخانوں کا بیٹا ہے، اور جس کے قدموں پر سید زادے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستیاں ان کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ پیر دیدار علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جو پکار کر کہتے ہیں ایک ترخانوں کا بیٹا جو ہے وہ بازی دے گیا۔ علامہ اقبال جیسی ہستی کہہ رہے ہیں کہ ترخان کا ایک بیٹا ہے جو بازی لے گیا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دیا۔ اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی تو پہنچے تھے میاں والی کی جیل، مشورہ دینے کے لیے بھی آگے بڑھے تھے۔ حضور ایک مرتبہ کہیں کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا، رہا کروانا میرا تھا۔ کہا یہی تو مسئلہ ہے، قیامت تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کو بتانا چاہتا کہ جب بھی کوئی نمرود کھڑا ہو، جب بھی کوئی دجال کھانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر کھڑا ہو تو پھر اس کی گردن کاٹ دو، کیونکہ تم نے سودا کیا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت وہ محبت ہے، اسی لیے تو علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی علیہ جب غازی صاحب کو قبر پاک میں لٹایا جا رہا ہے، عرض کر رہے تھے حضور آپ کی قبر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں تو میرا بھی سلام عرض کرنا۔ تو آواز آئی آپ کے ہونٹوں سے کہ حضور آپ میری قبر انور سے باہر نکل جائے، میرے نبی تو تشریف لے آئے قبر۔ وہ غازی علم الدین جس کے جنازے کے لیے 6 لاکھ بندہ جمع ہوا، کہاں سے آئے بندے؟ اس وقت بتاتے ہیں سارے لاہور کی 1 لاکھ کے قریب آبادی تھی، تو کہاں سے 5-6 لاکھ بندہ جمع ہوا؟ یہ وہیں سے جمع ہوا کہ جب تم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حضور کی ناموس پر پہرا دو گے، تو یقیناً میرا رب اتنا غفور الرحیم رب ہے کہ وہ تمہاری کبھی بھی بات کو آیا نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھو، شیطان تصویر کو قتل کیا، کہاں سے مخلوق آ گئی؟ 60 سے 70 لاکھ کے قریب لوگ پہنچے جنازے کے، جس طرف نظر اٹھتی تھی عاشقان رسول کا ہجوم ہی ہجوم۔ اور اس دور کے اندر مرد مجاہد دیکھو، امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی بات، ہر گھڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نموس کی بات، ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کر کے بتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے ہماری زندگی کا ایک ہی اصول ہے، بہت سادہ سا، حضور کے نام پر محبت ہے، حضور کے نام پر دشمنی۔ ہم اسی سے محبت کرتے ہیں جس کے دل میں محبت رسول ہے، ہم اسی سے نفرت کرتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے بھاگتا ہے۔ وہ ہمارا لگتا کچھ نہیں ہے، وہ ہمارا امام ہے، بلکہ فرمایا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے ہم اس کے جوتوں میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ڈاکہ ڈالے گا، جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا، اسے ہم چھوڑیں گے نہیں۔ کدھر گیا وہ قاضی فیض عیسیٰ؟ چند دن کی سیٹ تھی، چند دن کی تجھے عہدہ ملا تھا چیف جسٹس کا، آج کدھر گیا تیرا عہدہ؟ آج تو تیرا کوئی نام لینے والا ہے۔ لیکن یاد رکھ قیامت کے دن خدا کی قسم ہے جب میدان محشر لگا ہوگا تو قاضی فیض عیسیٰ تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کر مرضیوں کو راضی کیا تھا، مرضیوں کو تو نے کچھ کیا ہے، لیکن دیکھ آج ہم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، تجھے ایک دنیا کی ممبری ملی تھی تو تو اپنی اوقات بھول گیا، تجھے ایک دنیا کا عہدہ ملا تھا تو تو اپنی اوقات کو بھول کر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے لگا۔ میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، عاجز ہوں، بازو سے معذور ہوں، لیکن میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، ادنا سا۔
آج کے دور میں بھی کہتا ہوں اور للکار کر تجھے قاضی فیض عیسیٰ کہتا ہوں، سن لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پر ایسی دنیا تک نام رہے گا، لیکن تجھ پر لوگ لعنتیں ڈالتے رہیں گے، اس لیے کہ تو نے مرضیوں پر راضی کیا تھا اور ختم نبوت پر تو نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ اور دیکھ مرد مجاہد کے شیر تیار کیے ہوئے تھے جو سپریم کورٹ میں پہنچ کر تیرے سامنے کھڑے ہوئے تھے، تب تیری زبان پر یہ لفظ آئے تھے عدالت کی بے حرمتی کرتے ہو، اور الو کے گدے تجھے اپنی عدالت کی بے حرمتی کی پڑی ہے، تجھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی عدالت کا نہیں پتا، تجھے اپنی عدالت کی پڑی۔ آج کدھر گئی تیری عدالت؟ آج کدھر گئی تیری کرسی؟ آج سب کچھ دنیا کے ہوتے تو اسے چھین لیے گئے، یہ ممبریاں شمبریاں سب ختم ہیں۔ دیکھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ممبر عطا کیے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، ہم اپنے نبی کے نام کو پکارتے ہیں، ہم اپنے نبی کے نام پہ ہوکے دیتے ہیں۔ اور یاد رکھ، جب تم مرے گا نا تو تیرے جنازے کو کندھا دینے والا کوئی نہ ہو، لیکن ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ دیکھ لے منار پاکستان میں اتنا بڑا جنازہ تو نے کیا تیرے باپ نے بھی نہ دیکھا ہوگا، کس کا اٹھاتا نماز جنازہ؟ وہی مرد مجاہد تھا کہ جس نے ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پیرت رکھا، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جیلیں بھی کاٹا، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جیلوں میں گھسیٹا گیا، جس کے سر میں جوتے مارے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر کھڑا ہوا۔ یہی جرم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر کھڑا ہوا، اور یہ جرم تو ہم قیامت تک کرتے رہیں گے، جب تک اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے ہم یہ جرم کرتے رہیں گے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر ایکشن لے گا، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا، ہم تو اس کی گردن اس کے بدن سے جدا کرتے رہے گا۔ لیکن یاد رکھو، تمہیں قیامت کو پتہ چلے گا، ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے حشر کو ہوگا معلوم جیتا کون اور ہارا کون، یہ تو قیامت کو پتہ لگے گا۔ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ آج بن مانگے، آج انواع بن دیکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرو۔ باہر کا میں عرض یہ کر رہا تھا، دیکھو قاضی علم الدین شہید رحمہ اللہ تعالی علیہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے، آج بھی ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، گلیاں گلیاں، نگر نگر، کوچا کوچا، قاضی علم الدین کے ایصال ثواب کے لیے محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ میں ابن غلام نے آج 2 محفلیں پڑھنی غازی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، تو کیا میں پڑھ رہا ہوں تو ساری کائنات کے اندر کتنے کتنے بڑے مسلمان ہیں جو غازی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے آج آپ کا عرس منا رہے ہیں۔ اور جا کر دیکھو میانی شریف کے قبرستان میں کتنے بڑے امیر زادے، کتنے کتنے بڑے رئیس زادے پڑے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہزاروں سال بیت گئے، کوئی ان کی قبر پر دعا کرنے کے لیے نہ آیا۔ غازی صاحب کی آج بھی قبر تازہ ہے، آج بھی ان کی قبر پر پھول تر و تازہ ہے، اور امیر المجاہدین کے روضہ پاک پر حاضر ہو کر دیکھو، آج بھی خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر پھول تر و تازہ ہے، آج بھی داتا علی حجویری کی قبر پر پھول تر و تازہ ہے، آج بھی بابا فرید الدین کی قبر پر پھول تر و تازہ ہے، آج بھی میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر پھول تر و تازہ ہے۔ کس لیے ہیں؟ ایک ہی آواز آتی ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ اور علامہ اقبال نے تو بول کر یوں بھی کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تکبیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ باقی اپنی فطرت پہ نوری ہے یا ناری ہے۔ اور قلم توڑ دیا علامہ اقبال نے، یہ جو بات کی ہے، کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لو علم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہر لمحات
ہر گھڑی ہر وقت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق و مولا ہر لمحہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عطا فرمائے، اور اسی غلامی میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔